شمشیر بے نیام کا دوسرا اور آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ اس حصے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان شجاعت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں اسلام اور جنگوں کی تاریخ کے اس عظیم جرنیل کی داستان حیات کے تعارف کے طور پر جو کچھ کہنا تھا وہ شمشیر بے نیام کے پہلے حصے میں کہہ دیا ہے۔ صرف یہ بات دہرانے کی ضرورت ہے کہ جس انداز سے ہم نے یہ ولولہ انگیز داستان لکھی ہے اسے تاریخی ناول کہا جاتا ہے، لیکن یہ ان تاریخی ناولوں میں سے نہیں جن میں افسانوی بلکہ فلمی رنگ بھر دیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ زیادہ اور ناول نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم یہ بھی ایک بار پھر کہنا چاہیں گے کہ یہ داستان ہماری روایات کا مجموعہ ہے۔ آج جب کہ تفریحی اور اخلاق سوز کہانیوں نے مسلمانوں کی اولاد کو پٹری سے اتار دیا ہے، یہ کتاب اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اس میں کہانی کی تمام تر دلچسپیاں موجود ہیں، اور یہ ہماری تاریخ ہے، اور یہ اسلام کی عسکری روح کی صحیح تصویر ہے۔ عنایت اللہ التمش۔ ایزادبا پر مایوسی، غم اور رنج و ملال کے ساتھ دہشت بھی طاری ہو گئی تھی، جیسے آسمان پھٹ گیا ہو اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ جھکا جھکا سا دیوار پر چل پڑا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس کے دو محافظ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس نے یاس اور نومیدی کے عالم میں دائیں اور بائیں دیکھا اور رک گیا۔ دو محافظوں کو اپنے پہلوؤں میں دیکھ کر اس کا چہرہ خوشمگی ہو گیا۔ میں تمہارے سہارے کے بغیر چل سکتا ہوں، اس نے محافظوں سے کہا۔ میرے برابر آنے کی جرات نہ کرو۔ محافظ کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ایزادبا نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا اور سیدھا ہو کر چلنے لگا، لیکن اس کے کندھے اپنے آپ ہی سکڑ گئے اور آگے کو جھک گئے، جیسے اس پر ایسا بوجھ آ پڑا ہو جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ بوجھ تو اس پر آ ہی پڑا تھا، یہ ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ ہیرا اس کی ذمہ داری میں تھا، جہاں اس کا بیٹا اس کا دست راست تھا وہ بھی نہ رہا۔ وہ خود اردو شیر کا دست راست بنا ہوا تھا، لیکن اردو شیر کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اردو شیر نے اسے بہت بڑی حیثیت دے رکھی تھی۔ وہ ہیرا جیسے شہر اور اس کے مضافاتی علاقے کا حاکم تھا، اور بہت حد تک خود مختار حاکم تھا۔ مگر وہ کسریٰ اردو شیر مر گیا جس نے اسے اتنی زیادہ خود مختاری دے رکھی تھی۔ فارس کی شہنشاہی کے تخت پر بیٹھنے والے نئے شہنشاہ سے ایزادبا اتنی مروت اور رتبے کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ مدینہ کے مجاہدین نے صحیح معنوں میں اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ مگر کیوں؟ اس کے ایک سالار نے اسے اس وقت کہا جب وہ اپنے شیش محل کے خاص کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ سالار نے اسے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ نے لڑنے سے پہلے ہی شکست قبول کر لی ہے۔ کیا آپ بیٹے کا خون مدینہ کے بدوؤں کو بخش دیں گے؟ اس کے مرنے والے بیٹے کی ماں نے غضبناک لہجے میں کہا۔ مجھے سوچنے دو۔ ایزادبا گرجا، مگر اس کی گرج کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہوں؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ اس کی آواز دب گئی، بوجھل آواز سے بولا، شہنشاہ اردو شیر مر گیا ہے۔ کمرے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ شہنشاہ مر گیا ہے؟ ایزادبا کی بیوی نے یوں کہا جیسے وہ سسکیاں لے رہی ہو۔ اردو شیر مر گیا ہے؟ میرا بیٹا مر گیا ہے۔ اس نے ایزادبا کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے بولی، زردشت ہمیں اپنی توہین کی سزا دے رہا ہے۔ ہمیں اب اس آگ میں جلنا ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ آپ زردشت کی قربان گاہ میں اپنے لہو کا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ کسی مسلمان کو یہاں سے زندہ نہ جانے دیں۔ ایک محافظ اندر آیا۔ ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر اس نے ایزادبا کو سلام کیا اور بتایا کہ قاصد آیا ہے، بھیج دو۔ ایزادبا کو خاموش دیکھ کر اس کی بیوی نے محافظ سے کہا۔ محافظ کے جاتے ہی ایک سپاہی اندر آیا اور اس نے بھی ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر سلام کیا۔ ایزادبا نے اداس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مدینہ والوں کی کشتیاں بند سے بہت آگے نکل آئی ہیں، قاصد نے کہا۔ ان کی رفتار تیز ہے۔ لشکر کی تعداد کتنی ہوگی؟ ایزادبا نے پوچھا۔ ہم سے آدھے بھی نہیں سالار عالی مقام، قاصد نے جواب دیا۔ میرے اندازے کے مطابق 20,000 پوری نہیں۔ ہم انہیں اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچل ڈالیں گے، سالار نے کہا۔
سالار اعلیٰ حکم دیں، ہم فرات میں ان پر تینوں کا مہ برسا دیں گے، ان کی کشتیاں ان کی لاشوں کو واپس لے جائیں گی۔ تیروں کا مہ برسانے سے پہلے دریا کے کنارے تک پہنچنے کے لیے ایک لڑائی لڑنی پڑے گی، قاصد نے کہا۔ ان کے بہت سے گھڑ سوار دریا کے دونوں کناروں پر کشتیوں کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ ان سواروں کا کمانڈر مثنیٰ بن حارثہ ہے، اور زیادہ تر سوار فارس کی شہنشاہی کے مسلمان باشندے ہیں، اور جن کشتیوں میں وہ آ رہے ہیں وہ ہماری فوج کی کشتیاں ہیں۔ یہ ان بزدلوں کی کشتیاں ہیں جو مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے، عزادبہ نے کہا۔ انہوں نے ایسے دشمن کے لیے راستہ صاف کر دیا جو بہت کمزور تھا۔ مدینہ کے ان عربوں کو ہم نے کبھی پلے نہیں باندھا تھا، ہم آج بھی انہیں کمزور سمجھتے ہیں، سالار نے کہا۔ سالار اعلیٰ، میں حکم کا منتظر ہوں، مجھے بتائیں مسلمانوں کو کہاں روکنا ہے؟ کیا آپ قلعے میں بند ہو کر لڑنا چاہتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ میں لڑنا ہی نہیں چاہتا، عزادبہ نے کہا، تو ہم لوگ تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے، سالار نے کہا۔ اس وقت آپ شہنشاہ اردشیر اور اپنے بیٹے کی موت پر اتنے زیادہ مغموم ہیں کہ آپ اچھی طرح سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس غم کے باوجود ہمیں سوچنا پڑے گا، عزادبہ کی بیوی نے کہا، اور بڑی تیزی سے سوچنا پڑے گا۔ ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ عیسائی عرب ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے خود انہیں یہاں اکٹھا کیا ہے کہ مسلمانوں کو ہیرا سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور انہیں یہیں ختم کر دیا جائے۔ ہاں، ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، عزادبہ نے کہا، لیکن کوئی کمی ضرور ہے جس سے ہم ہر میدان میں شکست کھا رہے ہیں۔ میں اپنے پیچھے اپنے نام کے ساتھ شکست کی تہمت چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں فتح حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ سوچوں گا۔ میں مدائن جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ شہنشاہ اردشیر کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی مدد دینے والا بھی ہے یا نہیں۔ نہیں سالار اعلیٰ، اس کے سالار نے کہا، ابھی مدائن نہ جائیں، دشمن سر پر آ گیا ہے۔ کیا تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو؟ عزادبہ نے غصیلی آواز میں کہا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بھاگ رہا ہوں؟ جو میں سوچ رہا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری فوج میں وہ کون سی کمزوری ہے جو ہر میدان میں ہماری شکست کا باعث بنتی ہے۔ کیا تم اس پر غور نہیں کر رہے کہ ہرمس جیسا جنگجو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے؟ انوشجان اور قباز معمولی قسم کے سالار نہیں تھے۔ اینڈرسغر کو کیا ہو گیا تھا؟ جابان کدھر گیا؟ مجھ سے فیصلہ کن جنگ اور فتح کی کیوں توقع رکھی جا رہی ہے؟ میں لڑوں گا لیکن سوچ سمجھ کر۔ تمام سالاروں اور نائب سالاروں کو بلاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر دریائے فرات کے سینے پر سوار آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ گھوڑ سوار دریا کے دونوں جانب پھیلے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ہر لمحہ توقع تھی کہ ہیرا کی فوج کسی مقام پر حملہ کرے گی، لیکن اس فوج کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ مثنیٰ بن حارثہ کے گھوڑ سوار کناروں سے ہٹ کر دور تک چلے جاتے اور دشمن کا کھورا کھوج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ ہیرا کی جنگ بڑی خونریز ہوگی۔ مثنیٰ بن حارثہ نے معلوم کر لیا تھا کہ عزادبہ نے ہیرا میں بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ اور عزم تھا کہ وہ دشمن کے ایک بڑے ہی مضبوط فوجی اڈے کی طرف بڑھے جا رہے تھے، ورنہ مسلمانوں اور آتش پرستوں کی جنگی طاقت کا تناسب ایسا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قدم اور آگے بڑھنے کے بجائے واپس آ جانا چاہیے تھا، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک گیری کی ہوس سے یہ خطرے مول نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ اسلام کے پڑوس میں اتنے بڑے اور بہت ہی طاقتور باطل کی موجودگی اسلام کے لیے ایسا خطرہ تھی کہ اسلام آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹتا جاتا، پھر غائب ہو جاتا۔ ابن ولید خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریا کے کنارے سے مثنیٰ بن حارثہ کی پکار سنائی دی، منزل قریب آ گئی ہے۔ حضرت خالد نے اپنی کشتی رانوں سے کہا کہ کشتی کنارے کے ساتھ لے جائیں اور انہیں اتار کر کشتی آگے لے جائیں۔ مثنیٰ اس علاقے سے واقف تھا، پھر بھی اس نے اس علاقے کے 2 آدمیوں کو پکڑ کر کچھ انعام دیا اور رہنمائی کے لیے انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کنارے پر اترے تو مثنیٰ نے اپنے ایک سوار سے کہا
کہ وہ گھوڑا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ مثنیٰ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پہلو بہ پہلو جا رہے تھے اور مثنیٰ کی نظریں حضرت خالد کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں جب مثنیٰ بن حارثہ پر آئیں تو بھی مثنیٰ کی نظریں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کیوں ابن حارثہ؟ حضرت خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تو مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہاں ولید کے بیٹے، مثنیٰ نے سنجیدہ اور ٹہرے ٹہرے لہجے میں کہا، میں تجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو مجھے انسان نہیں لگتا۔ تیرے چہرے پر کچھ گھبراہٹ اور کچھ پریشانی ہونی چاہیے تھی۔ میں اندر ہی اندر پریشان ہوں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور میرے دل پر گھبراہٹ بھی ہے۔ یہ اس لیے کہ میں انسان ہوں، لیکن میں پریشانی اور گھبراہٹ کو چہرے پر نہیں آنے دوں گا۔ یہ چہرہ ایک لشکر کا چہرہ ہے، مثنیٰ نے کہا، یہ اسلام کا چہرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابن ولید، سالار اعلیٰ کا چہرہ بگڑ جائے تو پورے لشکر کا اور ساری قوم کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ مجھے یہ بتا ابن حارثہ، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو نے یہ باتیں کیوں کی ہیں؟ کیا تو مجھے پریشانی اور گھبراہٹ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں ابن ولید، مثنیٰ نے کہا، تجھے شاید احساس نہیں کہ تو کتنے بڑے اور کتنے طاقتور دشمن کے سامنے جا رہا ہے۔ میں اپنے لیے جا رہا ہوتا تو مجھے اپنا غم ہوتا کہ بادشاہ بننے سے پہلے ہی نہ مارا جاؤں۔ حضرت خالد نے کہا، میں اللہ کے حکم پر جا رہا ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مجھے اور تجھے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آگے کیا ہے؟ مثنیٰ نے ان دو آدمیوں کو بلایا جو اس علاقے کے رہنے والے تھے اور انہیں کہا کہ وہ بتائیں کہ آگے کیا ہے۔ ان دونوں نے بتایا کہ آگے ہیرا ہے اور وہاں تک زمین کیسی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو آدمیوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور مثنیٰ کے ساتھ ہیرا فرات کے کنارے پر واقع تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو کشتیوں سے کنارے پر بلایا۔ میں مان نہیں سکتا کہ آتش پرست ہمیں ہیرا کے راستے میں نہیں روکیں گے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ان کے پاس اتنی زیادہ فوج ہے جسے وہ اس سارے علاقے میں پھیلا سکتے ہیں۔ تمام عیسائی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم ہیرا کے سامنے جا کر کشتیوں سے اترے تو دشمن وہیں ہم پر حملہ کر دے گا۔ ہم ہیرا سے دور کشتیاں چھوڑ دیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور اپنی تلوار نکال کر اس کی نوک سے ہیرا کا محل وقوع اور اپنی پیش قدمی کا نقشہ بنانے لگے۔ انہوں نے اس مقام سے جہاں وہ کھڑے تھے ہیرا تک پہنچنے کے راستے کی لکیر بنائی جو سیدھی نہیں تھی بلکہ یہ نیم دائرہ تھی۔ انہوں نے یہ لکیر ایک مقام پر ختم کی جو ایک قصبہ تھا۔ یہ ہیرا سے تقریباً 3 میل دور تھا۔ اس قصبے کا نام خورنق ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اس کے قریب سے گزریں گے اور ہیرا کی طرف تیزی سے بڑھیں گے۔ توقع یہ ہے کہ آتش پرست شہر سے کچھ ہی دور ہمارے راستے میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ لڑائی خوفناک ہوگی۔ زرتشت کے پجاری اب شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ آگے مدائن ہے۔ میں تمہیں بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال رہا ہوں، لیکن اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ دشمن کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ہمیں ہیرا کو محاصرے میں لینے کا موقع مل گیا تو محاصرہ بہت لمبا ہوگا۔ ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ اپنے دلوں میں اللہ سے عہد کرو کہ یہ ہیرا کو فتح کرنا ہے۔ اب کشتیاں چھوڑ دو اور تمام لشکر کو کنارے پر لے آؤ۔ مسلمانوں کی تعداد 18,000 تھی۔ یہ لشکر کشتیوں سے اتر کر کنارے پر آ گیا اور بڑی تیزی سے پیش قدمی کے لیے منظم ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار عاصم بن عمرو کو آگے اور عدی بن حاتم کو پیچھے رکھا اور خود درمیان میں رہے۔ مثنیٰ بن حارثہ کا سوار دستہ ہراول کے طور پر لشکر سے کم و بیش 1 میل آگے نکل گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجاہدین کا لشکر خاموشی سے جا رہا تھا۔ نعروں اور جنگی ترانوں کی ممانعت کر دی گئی تھی تاکہ پتہ نہ چلے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ ایسا اختیار کیا تھا جو جنگل اور ویران علاقے سے گزرتا تھا اور ادھر مسافروں کی گزرگاہ نہیں تھی۔ مثنیٰ بن حارثہ کے سوار پھیل کر جا رہے تھے تاکہ گھات کا کہیں بھی شک ہو
تو لشکر کو پیغام بھیج کر پیچھے سے روک لیا جائے۔ حضرت خالد کا لشکر خورنق تک پہنچ گیا۔ دشمن کی فوج کا کہیں بھی نام و نشان تک نہ ملا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو روک لیا اور اپنے ایک جاسوس سے کہا کہ وہ قصبے کے اندر جائے اور دیکھے کہ دشمن کی فوج وہاں تو نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاسوسی کا نظام ذہین اور جرأت مند آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں ان مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی جو فارس والوں کے غلام تھے۔ وہ دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بھیس بدل کر خورنق چلا گیا اور خبر لایا کہ اس قصبے میں کوئی فوج نہیں اور قصبے میں امن و امان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس قصبے میں متمول لوگ رہتے تھے۔ آج وہاں خورنق کا نشان بھی نہیں ملتا۔ انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، مقام مٹ جاتے ہیں، بلند و بالا مکان اور عالیشان محل مٹ جاتے ہیں۔ زندہ صرف تاریخ رہتی ہے، اچھی یا بری، انسانوں کے نام زندہ رہتے ہیں، ان کی قائم کی ہوئی روایات زندہ رہتی ہے۔ آج وہ قصبہ موجود نہیں جہاں تاجر اور دیگر دولت مند لوگ رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتش نمرود میں کودنے سے پہلے اس قصبے کے قریب قیام کیا تھا۔ قصبہ نہیں رہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے، ان کی روایات زندہ ہیں۔ مثنہ بن حارثہ کو، عاصم اور عدی کو اور ان 18,000 مجاہدین کو تاریخ نے زندہ رکھا ہے۔ ان کے گھوڑوں کے سموں کی گرد کو سورج کی کرنوں نے چوما ہے۔ کیا مقصد تھا ان اولین مجاہدین کا جو اس دشمن سے ٹکر لینے جا رہے تھے جو 18,000 نفوس کو نگل لینے کی طاقت رکھتا تھا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سالاروں کے دلوں میں تخت و تاج کی ہوس نہیں تھی، زر و جواہرات کا لالچ نہیں تھا، ایک عزم تھا جو ان کے لیے جنون بن گیا تھا۔ وہ اس کفر کو اپنے پڑوس میں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے خطرہ تھا۔ ان کے ذہنوں میں کوئی شک نہ تھا، کوئی وہم، کوئی وسوسہ نہ تھا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی روایات اپنے خون سے لکھنے جا رہے تھے۔ مورخ نے اس وقت کی وقائع نگاروں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خاموشی طاری تھی۔ کوئی سپاہی ان کی طرف دیکھتا تھا تو وہ مسکراتے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جورنق سے آگے نکلے تو ان کے منہ سے کوئی حکم نکلتا تھا یا کوئی ہدایت، اس کے سوا وہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ مثنہ بن حارثہ شب خون اور دن کی چھاپہ مار جنگ کا اور بھاگ دوڑ کر لڑنے والی لڑائی کا ماہر تھا۔ وہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتا تھا کہ وہ یوں کرے گا اور یوں کرے گا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ہر بار یہی الفاظ نکلتے تھے، اللہ تجھے اجر دے گا ابن حارثہ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو جورنق سے پرے پرے آگے لے گئے۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن ضرورت سے زیادہ بیدار ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس قصبے پر نظر رکھنے کے لیے چند ایک مجاہدین کو پیچھے رہنے دیا جائے تاکہ اس میں سے نکل کر کوئی آدمی ہیرا یہ اطلاع نہ دینے چلا جائے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ پھندا تھا جس میں مدینہ کا لشکر جا رہا تھا۔ وہ علاقہ گھات کے لیے موزون تھا، لیکن گھات کے بھی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ دشمن کا لشکر اچانک ہر طرف سے آئے گا اور 18,000 کے اس لشکر کو گھیرے میں لے کر سالاروں سے سپاہیوں تک کاٹ دے گا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک ٹیکری آ گئی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ ان کے حکم سے لشکر رک گیا۔ اللہ کے سپاہیوں، حضرت خالد نے بلند آواز سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ آج خدائے وحدہ لا شریک لہ نے تمہیں بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس تمہیں دیکھ رہی ہے۔ آج تم ایک پہاڑ سے ٹکرانے اور اسے ریزہ ریزہ کرنے جا رہے ہو۔ اب جس لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا وہ پہاڑ سے کم نہیں۔ مجاہدین اسلام، اگر آج تم نے پیٹھ دکھائی تو تمہیں نہ خدا بخشے گا نہ دشمن۔ آج اس عہد کے ساتھ آگے بڑھو، فتح یا موت۔ ہماری جانیں اللہ کی امانت ہیں، یہ امانت اللہ کو لوٹانی ہے، لیکن باوقار طریقے سے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تعداد اور ہتھیاروں کی کمی اور افراد شکست اور فتح کا باعث نہیں بن سکتی۔
فتح جذبے اور عزم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے جذبے کو اور زیادہ گرما دیا اور لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ وہ ہیرا کے عقب کو جا رہے تھے، اس طرح انہیں خاصا بڑا چکر کاٹنا پڑا۔ جب شہر کے قریب گئے تو بھی دشمن کا کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ دیوار کے اوپر اور برجوں میں بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ امنیشیا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دھوکہ سمجھا تھا، لیکن یہ دھوکہ نہیں تھا۔ دشمن شہر خالی کر کے چلا گیا تھا۔ ہیرا میں بھی آتش پرستوں کی فوج کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ شہر پناہ کے دروازے کھلے تھے۔ مثنہ بن حارثہ اپنے چند ایک سواروں کے ساتھ شہر کے ارد گرد چکر لگا آیا۔ ابن ولید مثنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، سامنے والا دروازہ بھی کھلا ہے اور لوگ گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امنیشیا خالی تھا، تو کہتا ہے شہر میں لوگ موجود ہیں؟ یہ پھندہ ہے ابن حارثہ، یہ جال ہے۔ عاصم اور عدی کو بلاؤ۔ دونوں سالار آئے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے۔ کچھ دیر تبادلہ خیالات اور بحث و مباحثہ ہوا اور طے پایا کہ تمام دروازوں سے لشکر کے دستے طوفان کی طرح اندر جائیں اور شہر میں پھیل جائیں۔ اگر خطرہ تھا تو یہ کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو جس طرح شہر میں داخل ہونے کو کہا تھا، اس طرح اکیلے اکیلے مجاہد کے کٹ جانے یا مکانوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں کے تیروں کا نشانہ بننے کا خطرہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطرہ مول لیا اور لشکر کو شہر میں داخل کر دیا۔ مجاہدین دوڑتے ہوئے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے اندر گئے۔ شہر کے لوگ چھپنے یا بھاگنے کے بجائے باہر آ گئے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں، بعض لوگ گھروں میں چھپ گئے تھے اور انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے، لیکن قتل و غارت اور لوٹ مار نہ ہوئی تو چھپے ہوئے لوگ بھی باہر آ گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے شہر میں اعلان کرایا کہ جس گھر میں آتش پرستوں کے لشکر کا کوئی آدمی ہو اسے گھر سے نکال دو۔ کسی مکان سے ایک بھی تیر آیا اس مکان کو آگ لگا دی جائے گی۔ شہر کے معززین اور سرکردہ افراد کا ایک وفد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ شہر کے کسی بھی گھر میں فوج کا کوئی آدمی نہیں۔ فوج کہاں گئی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ مدائن چلی گئی ہے، وفد کے سردار نے کہا۔ حاکم عزادبہ کہاں ہے؟ وہ بھی چلا گیا ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب ملا۔ مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ کون مان سکتا ہے کہ حاکم بھی چلا جائے، فوج بھی چلی جائے اور رعایا اپنے دشمن کی فوج کو اپنے شہر میں دیکھ کر بھی امن و امان سے رہے اور اسے اپنے دشمن کا کوئی خوف نہ ہو؟ ہم سالار مدینہ کو یہی یقین دلانے آئے ہیں کہ ہیرا کی رعایا امن و امان سے رہے گی اور امن و امان کی درخواست کرتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جس رعایا کو اس کا حاکم اور فوج دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ جائے، وہ رعایا دشمن کو دوست بنانے کی کوشش کرے گی، دشمن کو دھوکہ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ ہم اس فوج کا ساتھ نہیں دے سکتے جس نے کاظمہ میں شکست کھائی، الیس میں بھاگی، امنیشیا جیسا شہر خالی کر کے بھاگ آئی، اور یہ اتنا بڑا شہر اور اپنی رعایا کو چھوڑ کر بھاگ چلی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ امن، وفد کے سردار نے جواب دیا۔ شہر کے باشندے امن کی اور اپنے جان و مال اور عزت کے تحفظ کی قیمت دیں گے۔ ہم قیمت نہیں لیا کرتے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ خدا کی قسم، امن کے جواب میں امن دیں گے۔ کیا میرے لشکر کے کسی ایک بھی آدمی نے کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ نہیں، وفد کے سردار نے کہا۔ ہم صرف اس شہر کے اموال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں جس کے باشندے بھاگ گئے ہوں۔ حضرت خالد نے کہا، تم اپنے گھروں میں موجود تھے اور تم ہمارے مقابلے میں بھی نہیں آئے، اس لیے یہ میرا فرض ہے کہ میں اس شہر کے باشندوں کو اپنی پناہ میں لے لوں اور میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ جاؤ، امن سے آئے ہو تو امن سے جاؤ۔
بے شک یہ ہے وہ طاقت جو آپ کو ہر میدان میں فتح دیتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، تاریخ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا کے باشندوں کو قبول اسلام کی دعوت دی تھی یا نہیں۔ البتہ یہ شہادت بڑی صاف ملتی ہے کہ ہیرا کے باشندوں کو یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کی فوج ان کے گھر لوٹ لے گی اور ان کی خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لے گی، لیکن مسلمان ان کے گھروں میں گئے تو بھی صرف یہ دیکھنے کہ وہاں فارس کے سپاہی نہ چھپے ہوئے ہوں۔ ہیرا والوں نے جب مسلمانوں کا یہ کردار دیکھا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس شہر کے باشندے مسلمانوں کی پناہ میں ہیں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیرا کے لوگوں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ نو مسلموں نے اور ایک دو سرکردہ افراد نے بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی قیمتی معلومات دی۔ ہیرا آپ کا ہے۔ ہیرا کے ایک سردار نے حضرت خالد سے کہا، لیکن آپ اس شہر پر قبضہ کر کے امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہیرا کے ارد گرد 4 قلعے ہیں جن کے قلعے دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں، اور ہر ایک قلعے میں عیسائی عربوں کی فوج موجود ہے۔ اگر ہم نے فارس کے نامور سالاروں کو شکست دے دی ہے تو ان قلعے داروں کو شکست دینا شاید مشکل نہ ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور پوچھا، قلعوں کی فوجیں لڑنے میں کیسی ہیں؟ ہر سپاہی جان لڑا دے گا۔ مجوسی سردار نے کہا، ہم ان فوجوں کو فارس کی فوجوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور جرری سمجھتے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 4 قلعوں کی جو تفصیلات بتائی گئیں وہ یوں تھی۔ ہر قلعے کا اپنا ایک نام تھا۔ ایک قلعے کا نام قصیرہ بیس تھا، اس کا قلعے دار ایاس بن قبضیہ تھا۔ دوسرے قلعے کا نام قصرۃ العدسین تھا، عدی بن عدی اس کا قلعے دار تھا۔ تیسرے قلعے کا نام قصر بنو مازن اور قلعے دار کا نام ابن اکال تھا۔ چوتھے قلعے کا نام قلعے دار کے نام پر تھا، قلعے کا نام قصر ابن بقیلہ تھا، جبکہ اس کا قلعے دار عبد المسیح بن عمرو بن بقیلہ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان قلعوں کو فتح کرنا لازمی ہے، ورنہ ہیرا پر ہمارا قبضہ نہیں رہ سکے گا۔ اسلام کی عسکری روح یہی ہے کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں حملہ کر دو۔ دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر جا پڑنا اسلامی فن حرب و ضرب کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کے تحت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ کون کس قلعے پر حملہ کرے گا۔ قصر ابیض پر حملہ کرنے کے لیے زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا۔ ان کے ہم نام زرار ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصر العدسین پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ قصر ابن بقیلہ مثنیٰ کے حصے میں آیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان قلعوں کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ حضرت خالد نے سب سے پہلے 4 قلعے داروں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اگر دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 4 قلعوں سے کوڑا جواب آیا۔ تمام قلعے داروں نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ وہ نہ اپنے قلعوں سے دستبردار ہوں گے نہ اپنے مذہب سے۔ 4 قلعوں پر مسلمانوں نے بیک وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ فوراً ہی مجاہدین نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوششیں شروع کر دیں، لیکن ہر قلعے کی فوج مجاہدین کی ہر کوشش کو ناکام کر رہی تھی۔ قصر ابیض کے دفاع نے سالار زرار کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیروں کا مہ برسا دیا۔ مسلمان دیوار کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ قلعے کی دیوار پر ایک منجنیق تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ سالار زرار نے قلعے کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا، کسی بھی طرف سے قلعے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ منجنیق مٹی کے خشک گولے بڑی تیزی سے پھینک رہی تھی۔ سالار زرار نے ایسے تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے۔ ان سب کو زرار نے حکم دیا کہ منجنیق کے جس قدر قریب جا سکتے ہیں چلے جائیں اور بیک وقت منجنیق چلانے والوں پر تیروں کی باڑیں ماریں۔ تیر انداز جوش و خروش سے آگے بڑھے، اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آئیں اور اس کے ساتھ ہی منجنیق کے پھینکے ہوئے مٹی کے گولے بھی آنے لگے۔ کئی مجاہدین تیروں سے شدید زخمی ہو گئے،
لیکن اتنے زیادہ تیر بھی ان کا حوصلہ نہ توڑ سکے۔ زرار کے پاس تیر انداز اس حالت میں آگے بڑھتے گئے کہ ان کے جسموں میں دو دو تین تین تیر اترے ہوئے تھے۔ ان سب نے منجنیق چلانے والوں پر تیر چلائے۔ منجنیق بالکل سامنے تھی، اس سے مٹی کے گولے پھینکنے والے تقریباً تمام کے تمام تیر کھا کر گرے اور منجنیق کے گولے بند ہو گئے۔ مسلمان تیر اندازوں نے اس حکم کی تعمیل کر دی تھی جو انہیں ملا تھا۔ انہوں نے منجنیق کو بیکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ واپس نہ آئے۔ انہوں نے قلعے کے تیر اندازوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ فضا میں اڑتے تیروں کے سوا کچھ اور نظر نہ آتا تھا۔ ان مجاہدین کی سرفروشی کو دیکھتے ہوئے کئی اور تیر انداز آگے چلے گئے۔ یہ تیروں کی جنگ تھی جس میں دونوں طرف کے آدمی تیروں کا شکار ہو رہے تھے۔ سالار زرار نے جب اپنے ان تیر اندازوں کی بے خوفی دیکھی تو وہ قلعے کے ارد گرد گھوم گیا اور اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ وہ اور قریب سے تیر چلائیں۔ باقی 3 قلعوں کی کیفیت بالکل ایسی ہی تھی۔ عیسائی بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمان گھوڑ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیوار کے قریب چلے جاتے اور دوڑتے گھوڑوں سے تیر چلا کر آگے نکل جاتے۔ اس طرح مسلمان سواروں کو یہ فائدہ حاصل ہوتا تھا کہ وہ تیروں کا نشانہ بننے سے بچ جاتے تھے۔ اس کے باوجود سوار تیروں سے زخمی ہوئے۔ بعض مجاہدین نے یہاں تک بے جگری کا مظاہرہ کیا کہ دروازوں تک چلے گئے اور انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی، لیکن قلعوں کے دفاع میں لڑنے والوں نے اس سے زیادہ بے جگری کے مظاہرے کیے۔ دیواروں سے تیر برسانے والے جتنے تیر انداز مسلمانوں کے تیروں سے گرتے تھے، اتنے ہی تازہ دم تیر انداز ان کی جگہ لے لیتے تھے۔